کہ 40 سال کا سفر ایک انسان کو یاد رہنا، اس کے بعد اس پہ کتاب لکھنی، میرے خیال سے ٹائم نہیں ملتا ہے انسان کو اس طریقے سے اپنے فیملی کے ساتھ کتاب لکھنی تو دور کی بات ہے، مگر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ نے جو کشمیری کا کردار اس میں اجاگر کیا اس کتاب کے حوالے سے، جس کشمیری پہ کسی ٹائم شک بھی کیا جاتا ہے، ڈاؤٹ بھی کیا جاتا ہے، پھر بھی آپ نے اس کشمیری پہ کتاب لکھی محمد شفیع خان صاحب کے اوپر۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کشمیر کی طرف سے، کشمیر اکنامک الائنس کی طرف سے۔ لیکھک صاحب آپ دن دگنی رات چگنی آپ ترقی کریں انشاءاللہ الرحمن، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بخشے، کیونکہ آپ نے کشمیریت بیان کی اس کتاب کے حوالے سے۔ آپ نے ابھی قریشی صاحب نے کہا کشمیری لوگ کتنے میٹھے لوگ ہیں، کشمیری لوگ کتنے ہیلپ فل لوگ ہیں۔ جس ٹائم بھی کوئی ڈیزاسٹر آیا، مصیبت آیا، چاہے ٹورسٹ کے حوالے سے، کشمیری کے حوالے سے، چاہے فورس کے حوالے سے، ہر ایک سائڈ کشمیری آگے رہا۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے اپنے زندگی میں، 2002 کی میں بات کروں گا، کیونکہ میں رہتا ہوں معاشمہ لال چوک میں اصلی۔ اس وقت ہم نے شفٹ کیا بیمنا کے سائڈ۔ 2002 میں لال چوک میں تھا، ایک فیملی میں نے دیکھی، کم از کم بچے 4-5 تھے اس فیملی میں، لیڈیز میرے خیال سے 5-6 لیڈیزیں تھیں، کم از کم 10-15 لوگوں کا گروپ تھا فیملی کے حوالے سے۔ میں نے ان کو پریشان دیکھا بہت، 2002 کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس ٹائم میں فون کا سسٹم نہیں تھا جموں کشمیر کے حوالے سے، کوئی نیٹ ورک نہیں تھا جموں کشمیر کے حوالے سے۔ میں نے کہا کیا خیریت ہے، آپ لوگ پریشان ہو، مسئلہ کیا ہے؟ کہا ہم یاترا پہ تھے، ہمارے پاس پیسے تھے، ہمارا بیگ چوری ہو گیا کسی جگہ، ابھی ہمیں جموں تک ہمیں پیسہ چاہیے تاکہ ہم جموں تک پہنچیں گے، جموں کے بعد ہمیں ایکسس رہے گی، پھر ہمیں مہاراشٹر جانا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، آپ بتائیں جموں تک کتنا خرچہ آئے گا؟ ہمارے حدیث قرآن میں لکھا ہے اگر کسی جگہ آپ مدد کرو گے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو نہیں بخش جائے، کیونکہ جب کسی جگہ مدد ہو جائے گا، دائیں ہاتھ سے آپ مدد کرو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اسلام ہمارا کیا ہے۔ مگر ایک مجبوری ہمیں یہاں پر، آج میں کم از کم 22 سال کے بعد یہ بات کر رہا ہوں اس منچ پر، میں نے اپنے فیملی سے بھی یہ شیئر نہیں کیا یہ مسئلہ۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا ہمیں جموں تک کم از کم 5,000 روپیہ خرچہ ہو جائے۔ میں نے کہا چلو یہ رہو، یہ رکھو 5,000 کرائے کے لیے، آپ اس کے بعد دیکھیں کھانا پینا جو آپ کا ہوگا 2-3 ہزار وہ بھی ہوگی، آپ دیکھیں کوئی راستے میں بیمار مت ہوگا خدا نہ خواستہ، اس کے لیے آپ 3,000 رکھیے، کم از کم میں نے 11,000-14,000 روپیہ اپنی جیب کو دیا۔ ان لوگوں نے کہا آپ ہمیں اکاؤنٹ نمبر دیجیے، ہم اکاؤنٹ میں پیسہ آپ کو جمع کریں۔ میں نے کہا یہ اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں اس پیسے کی ضرورت، کیونکہ انسان ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، لفظ انسان، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم کہتے ہیں رب العالمین، اس کا مقصد یہ ہے کہ کائنات کا خدا ہے، کائنات میں سب لوگ آتے ہیں، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بودھ ہو، ہر ایک کائنات میں آتا ہے، ورنہ ہم کہیں گے رب المسلمین، یہ خالی مسلمانوں کا خدا ہے، مگر اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، رسول خدا کہتا ہے خود صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کائنات کا رب، یہ کائنات کا خدا ہے۔ لہذا کر کے ایک انسانی درس ہمیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ دیکھیں اس کشمیر میں ریپ کے حوالے سے 0 کرائم ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا کرائم نہیں ہے، ہر ایک اسٹیٹ میں ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر کسی جگہ پرابلم ہوتی ہے، مگر شکر ہے اللہ کا یہاں پر وہ چیز نہیں ہے۔ پھر بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے اس کشمیریت کو اجاگر کیا، آپ نے اس بک کے حوالے سے انشاءاللہ الرحمن اگر اس کے بغیر بھی کوئی بھی سٹوری بنانے کی ضرورت ہو، ہم آگے آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ اور میں 1 منٹ اور دوں گا، کیونکہ انوائرمنٹ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، جنگلات کی، واٹر باڈیز کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، بدقسمتی کی بات ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پورے دنیا کے حوالے سے جو ہمیں سننے میں آیا۔ 3rd ورلڈ وار اگر دنیا میں ہوگا وہ پانی کے لیے وار، کیونکہ ہم اس کے لیے سننے کے لیے تیار نہیں، نہ ہمارے لوگ سننے کے لیے تیار ہیں، نہ ہمارا میڈیا اس کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہے۔ بہت سے اچھے لوگ ہیں میڈیا کے حوالے سے جو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت سمجھتے ہیں،
اس پہ ڈبیٹ ہونا چاہیے نیشنل چینل لوکل میڈیا کے حوالے سے. آپ دیکھیں کتنی تباہی ہوگی. آپ دیکھیں جون کا مہینہ چل رہا ہے, کم از کم 35 سے اوپر ہمارا ٹیمپریچر اس وقت ہو رہا ہے کشمیر کے حوالے سے. میرے خیال سے میں نے آج تک نہیں دیکھا. یہ مسئلہ کس کا ہے؟ جو ہماری واٹر باڈیز یہاں پر ختم ہو, جو ہمارا ڈل لیک ختم ہوا, جب ہمارے جنگلات ختم ہوئے. آپ دیکھیں میں ان کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتا ہوں, یہاں پر اس وقت سرکار نے 2 پروجیکٹ تیار کیے کشمیر کے حوالے سے. ایک پروجیکٹ ہے اننت ناگ کے سائڈ سے, وہ ڈرینیج پروجیکٹ ہے سیور کے حوالے سے. وہ کم از کم 250 کلومیٹر پروجیکٹ ہے. 250 کلومیٹر کا پروجیکٹ مقصد یہ ہے اس پروجیکٹ کا, جتنا بھی پانی نکل جائے گا گھروں سے, چاہے دکانوں سے, ریسٹورنٹوں سے, ہوٹلوں سے, یہ پانی دریاؤں میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ دریاؤں کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اس کو ایک STP لگانے کی ضرورت ہے. ایک پروجیکٹ ہے 300 کروڑ سری نگر کے حوالے سے. اس میں ڈل لیک سارا کور ہوتا ہے, حضرت بل سے آتا ہے, ہیرون سے آتا ہے, شالیمار سے آتا ہے, نشاط سے آتا ہے, زکرہ سے آتا ہے. مگر بدقسمتی کی بات ہے پیسہ اویلیبل ہے چسٹ میں, کم از کم 100 کروڑ سرکار نے چھوڑا اس کے حوالے سے. اس طرح ایک نئی گنگا پروجیکٹ پرائم منسٹر صاحب نے انٹروڈیوس کیا گنگا کے حوالے سے. اس گنگا کو ہم صاف کریں گے. وہی پیٹرن میرے خیال سے جتنے بھی ہمارے واٹر باڈیز ہیں کشمیر کے حوالے سے, وہی پیٹرن ہے اس پروجیکٹ میں. کم از کم 1700 کروڑ پروجیکٹ ہے. مگر یہاں پر جو آفیسر بھیجے گئے جموں کشمیر کے حوالے سے, وہ آفیسر اس کو سبرٹاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل کریں گے. ٹینڈرنگ نہیں کر رہے. ٹینڈرنگ ان کا مقصد یہی ہے پیسہ یوٹیلائز نہیں ہونا چاہیے, پیسہ لیپس ہونا چاہیے. اس میں ایک ویشنا دیوی کا بھی پروجیکٹ ہے, وہاں پر بھی ان کا پلان ہے کیونکہ ویشنا دیوی میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے سیور کے حوالے سے, ڈرینیج کے حوالے سے. میرے خیال سے اس پہ بھی ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جتنے بھی ڈیڈ ووڈ آفیسر صاحبان ہیں ہمارے جو اس انوائرمنٹ کو سبرٹاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, میرے خیال سے ان کو بھی نکالنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہمارا پیسہ ہے سرکار کا یہ بھی یوٹیلائز ہو جائے گا اور جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں اس سے سیف رہے گی ہمارے واٹر باڈیز, ہمارے جنگلات, ہمارے گلیشیر. یہ ہمارا مقصد ہے. باقی مسئلہ بہت بہت شکریہ سر. اللہ کے حوالے. تھینک یو سر.